شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم کے دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. تحویل قبلہ کی بحث چل رہی ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہوتے تھے. حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں کھڑے ہوتے تھے. اس طرح کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے آ جاتا تھا. لیکن جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ ممکن نہ تھا کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا. لہذا 16 یا 17 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ آپ کا قبلہ، آپ کی امت کا قبلہ اللہ کا وہ گھر بنا دیا جائے جسے روئے زمین پر پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا. اور اس کے لیے آپ زبان سے کچھ نہ کہتے تھے، بار بار آپ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا سے پہلے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف پھیر رہے ہیں. ایسے دیکھتے. ایک مفسر اس کی تفسیر میں لکھتا ہے، کہتا ہے فَإِذَا عَجَزْتَ عَنْ شَرْحِ هُمُومِكَ رَدِّدْ هَذِهِ الْآيَةَ. اگر تم اپنے غموں کو بیان نہ کر سکو، تمہارے اوپر اتنے غم سایہ فگن ہوں اور زبان سے کچھ نہ کہہ پا رہے ہو، تو آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھاؤ. اس سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. جی ضروری ہے کہ اس سنت پر عمل کیا جائے کہ آپ کوئی بات زبان سے اللہ سے نہیں کہہ پا رہے ہیں تو بار بار آپ آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھائیے. فَإِذَا عَجَزْتَ عَنْ شَرْحِ هُمُومِكَ رَدِّدْ هَذِهِ الْآيَةَ. اگر آپ اپنے غموں کی تشریح نہ کر سکتے ہوں، اس سے عاجز ہوں، تو اس آیت کو بار بار پڑھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں لیکن دل میں یہ تمنا ہے کہ میرا قبلہ بیت الحرام بنا دیا جائے. اور بار بار اس کے لیے آپ نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس آرزو کو، آپ کے اس تمنا کو شرف قبول بخشا اور حکم دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام. آپ اپنے چہرے کو بیت الحرام کی طرف پھیر لیجیے، آپ کی تمنا پوری کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک محلہ ہے مدینہ کا بنو سلمہ، وہاں ایک مسجد تھی. یہ وہی مسجد قبلتین ہے.
محلے کا نام تھا محلہ بنو سلمہ، وہاں یہ مسجد تھی، وہاں آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور 2 رکعت ہو چکی تھی. حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ کا قبلہ اب کعبہ کو بنا دیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نماز ہی میں گھوم گئے اور بقیہ 2 رکعتیں آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اس طرح اس مسجد کو 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے، مسجد قبلتین. جی جانتے ہیں یہ مسجد کہاں ہے؟ مسجد یہ محلہ بنو سلمہ میں ہے اور اس کے شمالی جانب بیر روما ہے. یہ بیر روما، یہ روما کا کنواں. اصل میں یہ کنواں میٹھے پانی والا کنواں تھا. صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو انہیں آب شور کھارا پانی مدینہ کا سوٹ نہیں کر رہا تھا، انہیں میٹھا پانی چاہیے تھا اور میٹھے پانی کا کنواں وہی خالی تھا مسجد قبلتین کے شمالی جانب بیر روما. اور وہ روما الغفاری ایک صاحب ہیں، ان کی ملکیت میں تھا اور وہ نصف سا میں، آدھے سا کے اندر وہ پانی دیا کرتے تھے. پانی کی کچھ مقدار آدھے سا کے بدلے دیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غفاری سے کہا، روما الغفاری سے، کہ کیا اپنا یہ کنواں جنت کے ایک چشمے کے بدلے دے رہے ہو؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میرے پاس گزارے کے لیے صرف یہی ایک کنواں ہے، یہی ایک ذریعہ ہے میری کمائی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات معلوم ہوئی آپ کے داماد محترم حضرت عثمان بن عفان کو، اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں یہ خرید لوں تو یہ پیشکش میرے لیے بھی ہے؟ بولے ہاں تمہارے لیے بھی یہی ہے. کہا کہ پیسہ بول. کہا کہ 35,000 درہم. کا یہ لے 35,000 درہم. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں جنت کے چشمے کے بدلے اس کنویں کو خرید کر کے میں قیامت تک کے تمام مدینہ کے مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. اللہ، مسجد یہ کتنی مقروض ہے بھائی؟ 35 لاکھ نا. ہاں، یہ 35,000 میں تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید لیا تھا. یہ 35 لاکھ کب دے رہے ہو آپ لوگ مسجد کے لیے؟ کب دے رہے ہو؟ 27 سے پہلے 35 لاکھ دے دو اس مسجد کے اندر جتنا کچھ لگا ہوا ہے. تو 35,000 میں، 35,000 درہم میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کنواں خرید کر کے عامۃ المومنین، عامۃ المسلمین کے لیے وقف کر دیا. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ وہی مسجد ہے جو بنو سلمہ کے محلے میں تھی اور ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے اور اس وقت حضرت جبرائیل نے آ کر کے بتایا کہ آپ کا قبلہ بدل دیا گیا ہے، اب بیت الحرام کی طرف آپ منہ پھیر لیجئے. اس کے شمالی جانب یہ بیر روما ہے. یہاں ایک صحابی حضرت عباد ابن بشر بھی نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ کر کے نکلے تو انصاریوں کے ایک محلے سے گزرے، وہاں ایک مسجد تھی، دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ نماز عصر کی تھی. ارے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی اتر چکی ہے، قبلہ بدل دیا گیا. وہ لوگ بھی نماز ہی کی حالت میں کعبے کی طرف گھوم گئے اور مسجد قباء کے اندر یہ خبر صبح فجر کی نماز میں پہنچی تو جس حالت میں وہ لوگ تھے اسی حالت میں بیت الحرام کی طرف گھوم گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبلہ جو ہم نے بنایا ہے، بدل دیا ہے، جانتے ہیں اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون میرے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. جی جی، گویا اتباع رسول کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے قبلہ بیت الحرم بنا دیا گیا کہ دیکھا جائے کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے. یہاں ٹھہر کر سلفیت اور تقلید کے درمیان فرق سمجھ لیا جائے. جی،
تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک متعین شخص کے سر پر پوری شریعت کی عمارت رکھ دی جائے، وہ جو بولے آپ اسے مانتے چلے جائے، دیٹ از کالڈ تقلید۔ ایک شخص کو آپ متعین کریں اور اس کے اوپر شریعت کی پوری عمارت رکھ دیں کہ یہ جو کہے ہم اسی کی بات مانیں گے، یہ ہے تقلید۔ اچھا، سلفیت کس کو کہتے ہیں؟ سلفیت کہتے ہیں کہ کسی خاص آدمی کو مقرر نہ کیا جائے شریعت کے مسائل کی تبیین میں، بلکہ مسئلہ کوئی بھی بیان کرے کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کو بیان کرے فہم سلف کی روشنی میں، یہ ہے سلفیت۔ جی، کتاب و سنت کو بیان کرے وہ، لیکن جیسا سلف نے سمجھا ہے جی اس طریقے سے اس کی تشریح کرے، یہ ہے سلفیت۔ تو تقلید اور سلفیت میں یہ فرق ہے جی، اور مقلد اور سلفی میں یہ فرق۔ تو وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اب چیمی گوئیاں شروع ہونے لگی۔ اللہ نے فرمایا یہ بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے یہ اعتراض شروع کیے۔ یہ بیوقوف لوگ تین قسم کے ہیں، مشرکین، یہود اور منافقین۔ ان کو بیوقوف کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم دے، اس حکم کے اوپر اعتراض کرنا دنیا کی سب سے بڑی سفاہت اور سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اسی وجہ سے تحویل قبلہ کے حکم پر جب لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیوقوف کہا کہ یہ بیوقوف ہیں۔ یہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا إِلَيْهَا۔ یہ بیوقوف لوگ یہ بولیں گے کہ قبلے کو بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف پھیرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ، یہاں ایک نکتہ ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جس قبلے سے ہم راضی ہیں، جس قبلے سے تم راضی ہو۔ اللہ، جس قبلے سے تم راضی ہو ہم اس کی طرف آپ کا چہرہ پھیر دے رہے ہیں، اسی کو قبلہ بنا دے رہے ہیں۔ گویا نبی اس قبلے سے راضی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قبلے کی طرف ہم لوگوں کا منہ پھیر دیا اور اسی کو قبلہ بنا دیا۔ یہ اللہ کا پسندیدہ قبلہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ امت کائنات میں سب سے افضل امت ہے، اس لیے کہ اس کا قبلہ وہ گھر ہے اللہ کا جو روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ جی، خالد سیف اللہ رحمانی ایک حنفی عالم ہے، انہوں نے یہ کہا کہ آدمی جب کعبہ کی طرف کھڑا ہو، قبلے کی طرف کھڑا ہو، تو جو کعبہ ہے، عین کعبہ، کعبہ سے 45 ڈگری انحراف تو درست ہے، لیکن 45 ڈگری سے 45 ڈگری کے زاویے سے اگر تھوڑا بھی منحرف ہوتا تو نماز درست نہیں۔ شیخ کی یہ بات محل نظر ہے، میں تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کی یہ بات حدیث کے خلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت غالباً نسائی کی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ سب قبلہ ہے۔ صف بہت زیادہ لمبی ہو جائے تو خانہ کعبہ کے محاذات میں کہاں آئے گی، اور 45 ڈگری کے زاویے سے زیادہ انحراف ہو جائے گا۔ ارے بھی کعبہ کتنا معمولی ہے نا، چھوٹا سا ہے نا کعبہ، اب صف بہت لمبی ہو جائے تو 45 ڈگری سے زیادہ انحراف ہو جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ لہذا شیخ کی یہ بات محل نظر ہے، لہذا مشرق اور مغرب کے درمیان جو زاویہ ہے وہ تمام کا تمام قبلہ ہے۔ اتنا انحراف اگر ہو جائے تو نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کل فلم والے اور وہ لوگ جو مذہب بیزار ہے کہتے ہیں فلاں آدمی جو کہہ رہا ہے اس کی نہ سنو، اپنے دل کی سنو۔ ڈائلاگ تو بہت خوبصورت ہے، جو دل کہے وہ کر۔ اللہ نے فرمایا
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. ایک مفسر اس سے تفسیرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے اتباع الاہواء ظلم، دل جو کہے اس کی ہر بات مان لینا یہ ظلم ہے. اس لیے کہ اس کے آخر میں کہا گیا انک اذا لمن الظالمین، دل جو کہے اس کی ہر بات مان لینا یہ ظلم ہے. لہذا اتباع الاہواء ظلم، لہذا دل کی ہر بات نہ مانی جائے، جی یہ ظلم ہے. یہ ہاں سانس روک کر کے بیٹھیے، بڑی عمدہ بات ہونے جا رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم آزماتے ہیں لوگوں کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور پورا خوف نہیں دیتے، ڈر کے مارے مر جائے گا. شیء شوئے تھوڑا، بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پورا نہیں ڈراتے اس کو، تھوڑا سا خوف. یہ خوف کس کا؟ دشمنوں کا. وَالْجُوعُ، قحط ہو گئے، جیسے کرونا آ گیا، دکانیں بند ہو گئی، کھائے کہاں سے. وَالْجُوعُ وَنَقْصٍ، یعنی دکان بند ہو گئی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، باغات ہیں یا اسی طریقے سے دکان ہے، دکان کے اندر گھاٹا ہو گیا. والانفس، رشتہ دار کوئی مر گیا، گھر کا کوئی فرد مر گیا. والثمرات، باغ ہے، باغ کا پورا پھل تباہ ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم آزماتے ہیں لوگوں کو. تو کیا کرنا چاہیے؟ وبشر الصابرین، صبر کرنا چاہیے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. ابن قدامہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. ان کی کتاب ہے مختصر منہاج القاصدین. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ صبر کے 4 آداب ہیں، لے کر کے جاؤ. صبر کے 4 آداب ہیں. پہلا ادب یہ ہے کہ جیسے ہی مصیبت آئے اسی وقت صبر کرو. الصبر عند الصدمۃ الاولى، پہلا ہی دھکا جب لگے تو اسی وقت صبر کرو، ورنہ دھیرے دھیرے تو قرار آ ہی جاتا ہے. کمال یہ ہے کہ صبر اسی وقت کیا جائے جس وقت یہ مصیبت آپ پر ٹوٹ پڑی ہے. تو الصبر عند الصدمۃ الاولى، یعنی جیسے ہی مصیبت آئی، مصیبت کے آتے ہی آپ صبر کریں. نہیں دھیرے دھیرے تو صبر آ ہی جاتا ہے. کمال یہ ہے کہ مصیبت آتے ہی صبر کیا جائے. دوسرے نمبر پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جی زبان سے. انا للہ کا مطلب ہم اللہ کے ہیں، یعنی ہم اللہ کی ملکیت ہیں. اور المالک یتصرف فی ملکی کیف یشاء، مالک اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے. جب ہم ملکیت ہے اس کی، وہ جس طرح چاہے تصرف کرے، آپ کو بولنے کا کیا حق ہے. 2 یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. اور تیسرے نمبر پہ اللہ اکبر، تیسرے نمبر پہ آپ کو اس طریقے سے ظاہر کرنا ہے جیسے یہ مصیبت آپ پر آئی ہی نہیں ہے. یعنی یہ صبر کا بہت ہی بہترین شکل ہے کہ آدمی آئی ہوئی مصیبت کے آثار کو اپنے اوپر ظاہر نہ ہونے دے. ام سلیم ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر ہیں ابو طلحہ. تو ابو طلحہ سے ام سلیم کو جو بچہ پیدا ہوا، ابو طلحہ باہر تھے، یہ بچہ مر گیا. ابو طلحہ جب گھر آئے ان کو معلوم نہیں تھا کہ بچہ مر چکا ہے. حضرت ام سلیم نے پہلے کھانا لا کر ان کے سامنے رکھا. میری مائیں اور بہن سن رہی ہیں نا؟ ہاں، پہلے ان کے سامنے کھانا لا کر کے رکھا، کھانا کھا چکے، اور اس کے بعد انہوں نے بناؤ سنگار کیا، اور لاش بچے کی کمرے میں رکھی ہوئی ہے، دوسرے کمرے میں. شوہر کو کھانا دے رہی ہیں، کھانا کھا چکے، اس کے بعد انہوں نے بناؤ سنگار کیا، اور بناؤ سنگار کرنے کے بعد ازدواجی تعلق بھی قائم ہوا. جگر دیکھو اس عورت کا، اللہ اکبر. اگر تاریخ کی یہ شہادت موجود نہ ہوتی، حدیث کی یہ شہادت موجود نہ ہوتی، تو یقین کرنا مشکل تھا کہ کوئی عورت اتنی جگر والی بھی ہو سکتی ہے کہ بچے کی لاش قبر میں رکھی ہوئی ہو اور شوہر اس سے ازدواجی تعلق قائم کر رہا ہو. اس کے بعد جب ازدواجی تعلق قائم کر چکے تو کہا کہ ابو طلحہ ایک بات کہوں؟ کہا کہ بولو. کہا کہ اگر تمہیں کوئی چیز عاریتن کوئی دے دے اور پھر مانگے تو منع کرو گے؟ کہا کہ میں منع کرنے والا کون ہو سکتا ہوں، عاریتن دیا ہے نا، دیا ہے، واپس لے لے. کہا کہ یہی گمان آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کر لیجئے، آپ کا بیٹا مر چکا ہے. اللہ اکبر.
اللہ اکبر، الفاظ نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے کتنی اللہ والی ہیں، اور شوہر کی کتنی قدر کرنے والی، شوہر سے کتنی محبت کرنے والی. یہی چیز ہماری ماں اور بہنوں میں نہیں ہے، ہماری عورتوں میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اس وجہ سے برکتیں سب ختم ہیں. تو پہلے ہے کہ مصیبت جب آئے تو صبر کا پہلا ادب یہ ہے کہ اسی وقت صبر کا دامن تھام لیا جائے، اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، اور تیسرے نمبر پہ مصیبت کے جو آثار ہیں آدمی اسے ظاہر نہ ہونے دے، جیسا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے واضح ہے. اور چوتھا کہ آدمی جزا فضا نہ کرے، ماتم نہ کرے، چیخے چلائے نہ. اور اس کی مثال حضرت ام سلمہ ہیں، یہ تو ام سلیم تھی، حضرت ام سلمہ ہیں. جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، اللہ، ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو انہوں نے کوئی جزا فضا نہیں کیا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا جو ام سلمہ. تو یہ صبر کے 4 آداب ہیں، یہ آداب برتے جائیں تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ دیکھو یہ آیت بڑی عجیب و غریب ہے، اس کی تشریح میں کئی تفسیروں میں نے دیکھا مل نہیں رہی تھی، آخر میں ملی، اس لیے کہ میرا دل نہیں ماننا تھا. میں کہہ رہا تھا اس کی تفسیر کو دوسری ہونی چاہیے. جی پڑھتے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے پہلے کہ میں صبر کے نتیجے کو بیان کروں، صبر پر جو پھل ملتا ہے اس کو بیان کروں، میں صبر کا مطلب بتا دوں اور مصیبت کا مطلب بتا دوں. ما معنی المصیبہ؟ اذا اصابتهم مصیبہ، جب آدمی کے پاس مصیبت آ جائے، ما معنی المصیبہ؟ واٹ از مصیبہ؟ مصیبت کس کو بولتے ہیں؟ اس کی تشریح کی گئی، خود نبی نے کی ہے. کل من آذى المؤمن فهو مصیبہ، جس چیز سے بھی مسلمان کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو وہ مصیبت ہے. جی ایک دفعہ چراغ بجھ گیا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کہا کہ اللہ کے رسول چراغ بجھنے پر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا؟ بولے چراغ کا بجھ جانا، روشنی سے تاریکی کا آ جانا اور روشنی کے چلے جانا، اندھیرے کا آ جانا، یہ بھی ایک مصیبت ہے. لہذا کل ما آذى المؤمن فهو مصیبہ، جو بھی مومن کو تکلیف دے، ہر تکلیف دینے والی چیز مومن کو مصیبت ہے. اچھا صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں حبس القلب، بہت اچھی طرح یاد رکھو، حبس القلب عن التسخط علی المقدور، تقدیر پر دل سے ناراضگی کو روک لینا. کوئی مصیبت آئی، اب آپ اس کو برا مان رہے ہیں، ارے میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ برا ہو گیا، تو دل کو آپ اس مقدور کی اس تقدیر سے ناراضگی کو روک لیں، دل ناراض نہ ہو. اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر آپ راضی رہیں، ناراض نہ ہو، دل کو آپ ناراضگی سے روک لیں. وَكَفُّ اللِّسَانِ عَنِ الشَّكْوَىٰ، اور زبان سے شکایت کو روک لیں، زبان شکایت نہ کرے اور دل میں مقدور کے تعلق سے ناراضگی نہ ہو. دیٹ از کالڈ صبر، اس کو صبر بولتے ہیں. تو صبر کی تعریف سمجھ میں آ گئی، اور مصیبت کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ میں آ گئی. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا صبر کا نتیجہ کیا ہے، پھل کیا ہے بتایا گیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ صلوات صلات کی جمع ہے. ہم پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات، یہ صلوات کس کی جمع ہے؟ صلات کی جمع ہے، صلات. اور صلات کس کو بولتے ہیں؟ الصلاۃ تتکون من ثلاثۃ اشیاء، صلات 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، 3 چیزیں مل کر تب صلات بنتی ہے. جی کیا کیا؟ اور یہ اللہ دے گا اگر آپ صبر کریں گے تو، صلات دے گا پہلے، اور صلات ہی نہیں صلوات دے گا. تو پہلے صلات کا مطلب سمجھ لو، خالی یہ جو سنگولر ہے صلات، یہ 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے. کیا؟ توفیق الطاعہ، اللہ
اپنی اطاعت کی توفیق دے گا. جی ایک. اور دوسرے والاسم عن المعصیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برائیوں سے روکنے کی توفیق دے گا، رکنے کی توفیق دے گا. اور تیسرے مغفرت الذنوب، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ تین چیزیں مل کر یہ صلاۃ بنتی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے صرف صلاۃ ہی نہیں دے رہا ہوں، صلاۃ میں یہ تینوں چیزیں ہیں، میں صلوات دے رہا ہوں، مقدارہ لا یعلمہ الا اللہ. کیا عطا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ، اس کی مقدار اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کچھ سمجھ میں آیا؟ جی صلاۃ جو سنگولر ہے وہ تین چیزوں سے مل کر بن رہا ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی تابعداری کی توفیق بخشے گا، ایک. دوسرے آپ کو برائیوں سے روکنے کی توفیق دے گا، رکنے کی توفیق دے گا، دو. اور تیسرے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ تین چیزیں تو سنگولر کے معنی میں آئی، سنگولر جو ہے. اب اللہ کہہ رہا اولئک علیہم صلوات، تو اتنی مقدار ہے کہ لا یعلمہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ اکبر. ہذہ معنی الصلوات. آگے فرمائے گا دوسری چیز رحمہ. رحمہ کا مطلب جو چیز آپ کی کھو گئی ہے، جی وہ آپ کو دے دی جائے گی، اس سے بہتر دے دی جائے گی. یا آپ کسی غم کے اوپر صبر کر رہے ہیں، اللہ اس غم کو دور کر دے گا. کشف الغم و کشف الہم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غم کو دور کر دے گا. دیٹ از کالڈ رحمہ. اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے گا. یہ مطلب ہے. یہ تین چیزیں آپ کو مل رہی ہیں. صبر کا جو پھل ہے، صبر کا جو ثمرہ ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. آگے بتایا جا رہا ہے صبر کا تو معنی میں نے اورلی بتا دیا ہے. استاد جو ہوتا ہے کبھی کسی چیز کو اورلی بیان کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو بورڈ پر بیان کرتا ہے. جی اب صبر کو بورڈ پر سمجھایا جا رہا ہے. جی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صبر کس کو کہتے ہیں بورڈ پر سمجھو. یہ صفا اور مروہ کا تذکرہ صبر کے بعد کیوں لایا گیا؟ صابرین کا ذکر لایا گیا اس کے بعد صفا اور مروہ، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر اللہ کی ایک بندی کو میرا خلیل چھوڑ کر کے گیا تھا میرے سہارے، اور جب جانے لگے شیرخوار بچہ ہے، کہتے ہیں یہاں آس پاس تو نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ آدمی ہے، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے سہارے. وہ تو چلے گئے چھوڑ کر، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا. اس کے بعد بچے کو دیکھا کہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، وہ دوڑ رہی ہیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، دوڑ رہی ہے کہ کہیں پانی کی تلاش ہو جائے اور کہیں پانی مل جائے. یہ صبر ہے. دیکھو کتنا بڑا صبر ہے، ایک عورت نے صبر کیا ہے. لہذا اگر پریکٹیکلی دیکھنا، اورلی تو بتا دیا گیا صبر، اور پریکٹیکلی دیکھنا ہو تو حضرت ہاجرہ کو دیکھو، حضرت ابراہیم کو دیکھو، اور ان کے بیٹے اسماعیل کو دیکھو. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بڑی عجیب و غریب بک ہے یہ، معمولی کتاب تھوڑی ہے. دل کی دنیا کو ایک دم تہوبالا کر کے رکھ دیتی ہے کتاب، ڈائریکٹ دل کے اوپر اثر کرتی ہے، اس لیے کہ دل کے اوپر ہی نازل ہوئی ہے. جی نزلہ علی قلبک، میرے حبیب ہم نے اس کتاب کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے. اس کتاب کا تعلق دل سے. جی عمرہ عام طور پر لوگ کرتے، حج کی تفصیل تو آپ کو معلوم ہے. عمرے کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں. میقات سے احرام باندھ لینا. ہمارا میقات کون سا ہے؟ یلملم. تو یلملم سے آپ احرام باندھ لو، یا اس سے پہلے باندھ لو، بمبئی سے باندھ لو، یا جہاں سے جانا. ایک کام تو یہ ہے احرام باندھنا میقات سے. اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ جا کر طواف کعبہ کریں، اور طواف کعبہ کے ساتھ صلاۃ طواف پڑھ لیں، 2 گانا، 2 رکعت نماز پڑھ لیں. جی اور تیسرے نمبر پہ صحیح بین الصفا والمروہ، اور چوتھے نمبر پہ حلق یا قصر، بال مڈا لیں یا بال چھوٹا کرا لیں. یہ 4 چیزیں یہ عمرے سے تعلق رکھتی ہیں. اگر عورت کو میقات یا اس سے پہلے حیض آ جائے تو نہا کر کے احرام باندھ لے اور احرام ہی میں رہے. مکہ آ جائے لیکن ارکان نہ ادا کرے. جب پاک ہو جائے تو پھر سے غسل کر کے وہی احرام پڑھ لے. اس کو دوبارہ میقات آنے کی ضرورت نہیں اور نئے سرے سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں. جی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر.
آگے ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جتنے بھی لعنت کرنے والے ہیں سب کے اوپر لعنت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، کبھی کبھی کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے اوپر بیان کرنا چاہیے۔ جی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک حدیث ہے، انہی سے روایت ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگ ان کے عیادت کے لیے جو آئے ہوئے تو ان سے کہا، میں نے نبی سے ایک حدیث سنی تھی، اب تک کسی سے بیان نہیں کیا میں نے، اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث تمہیں بیان کر دوں، اب تک نہیں بیان کیا۔ کیا؟ کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تم کو ہٹا کر، مٹا کر ایک دوسری قوم لائے گا جو گناہ کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گی اور اللہ ان کو بخش دے گا۔ تو میں نے ابھی تک اس وجہ سے نہیں بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بے پایہ بخشش کو سامنے رکھ کر کے لوگ گناہوں پر جری نہ ہو جائیں، لہذا میں نے اس حدیث کو اب تک کسی سے بیان نہیں کیا ہے، اب دنیا سے جا رہا ہوں یہ حدیث سن لو۔ اللہ اکبر۔ تو علم کو چھپانا نہیں چاہیے، لیکن کب کیا چیز پیش کرنی ہے اس کے لیے آدمی دیکھ لے کہ موقع و محل ہے کہ نہیں اس بات کے بیان کرنے کا۔ اس کے بعد علم کو چھپانے کے ذکر کے بعد توحید کا بیان ہے۔ جی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پتہ یہ چلا کہ تمام علوم میں سب سے اعلیٰ درجے کا علم توحید ہے، اسی وجہ سے نبی کو خطاب کر کے کہا گیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں۔ تو علوم کو آپ چھپائیں نا، علم کو چھپائیں نا، اور تمام علوم میں سب سے اعلیٰ درجے کا علم توحید ہے۔ پھر توحید کے دلائل دیے گئے کہ یہ ساری چیزیں صرف اللہ کرتا ہے، لہذا وہی معبود ہے۔ کیا سارے دلائل دیے گئے آگے۔ جی، یہ فضا میں تیرتے ہوئے بادل، ٹنوں ٹن پانی لیے ہوئے، کون ہے ان بادلوں کو پیدا کرنے والا؟ جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ہم نے بنایا ہے، لہذا سامنے اس دعوے کی سکوت کے سوا کچھ نہیں ہے، لہذا ثابت یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں کرنے والا ہے۔ جب ساری چیزیں یہی کرنے والا ہے تو معبود تو وہی ہے نا، لہذا یہ دعویٰ کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر دلیل دی گئی۔ اس کے بعد رمضان کا بیان آ رہا ہے۔ اب یہ تو پوری ایک تفصیل ہے، اس کے اندر چند چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اتنی بوڑھی ہو جاتی ہیں عورتیں، جن کو شیخ فانی یا شیخ فانیہ کہا جاتا ہے، بہت بوڑھی اور بہت زیادہ بوڑھے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہے کہ وہ روز ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں، یا زیادہ کھلا سکے تو اور کھلا دیں، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ اور ہے، اگر عورت مرضعہ ہے یعنی وہ دودھ پلانے والی ہے اور یا عورت حاملہ ہے تو کیا کرے؟ روزہ رکھے یا چھوڑ دے؟ کیا کرے؟ جواب اس کا یہ ہے، یہ مسئلہ ہمیشہ مختلف بھی رہا ہے، لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے اقرب الی الصواب یہ ہے اور صحت کے قریب یہ مسئلہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اگر خوف علی الولد ہے، یعنی اپنے بچے پر خوف کر رہی ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو بچے کو تکلیف پہنچے گی، تو خوف علی الولد ہو اگر مرضعہ کو، دودھ پلانے والی عورت کو، اور حاملہ کو خوف علی النفس ہو، اپنے اوپر خوف ہو کہ مجھے تکلیف پہنچ سکتی ہے اس لیے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، تو یہ دونوں عورتیں روزہ چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، بعد میں اس کی قضا کریں؟ نہیں، میری رائے یہ ہے تمام احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد کہ ان الحامل والمرضع تفطر ولا تقضی، روزہ چھوڑ دیں گی، قضا نہیں کرے گی۔ جی، اقرب الی الصواب ہے مسئلہ، لہذا جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں اور جو حاملہ ہے وہ روزہ توڑ دیں اور اس کی قضا بھی نہیں ہے، قضا نہ کریں۔ اس سلسلے میں علامہ البانی بھی اسی طرف ہیں، اور مشہور عالم دین علامہ ابن حزم وہ بھی اسی
مسئلے کے مؤید ہیں اور قضا نہ کرے، وہ تو قضا کے بھی قائل نہیں اور فدیے کے بھی قائل نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ روزہ توڑ دے عورت، قضا نہ کرے، لیکن ایک مسکین کا کھانا کھلا دیا کرے، اقرب الی الصواب، اقرب الی الصح۔ اس کے بعد مسائل کے سیاق میں، کانٹیکسٹ میں دعا کا تذکرہ آ گیا ہے، جو بظاہر بے محل دکھتا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر مہینوں کے اندر اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، مگر اس مہینے میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، بندہ اگر دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، صائم کی دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور سے افطار کے وقت۔ جی، تو زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں۔ اس کے بعد اعتکاف کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اعتکاف سنت یہ ہے کہ رمضان کے آخری دہے میں، آخری جو دہائی 10 دن ہے، اس کے اندر 10 دن اعتکاف کیا جائے، سنت۔ طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہی 20 رمضان کا سورج غروب ہو، جیسے آج 20 رمضان تھا، سورج ڈوب گیا، اب معتکف مسجد میں آ جائے، ذکر و اذکار میں لگ جائے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے معتکف میں داخل ہو جائے، جہاں اسے بیٹھنا ہے اعتکاف کے لیے۔ جی، اپنے معتکف میں بیٹھے، یہ طریقہ ہے۔ شامی میں آ جائے، وہ غروب ہونے کے بعد ہی، یہ طریقہ ہے۔ اچھا، کیا آدمی 10 دن سے کم بھی اعتکاف کر سکتا ہے؟ سنت تو یہی ہے کہ آدمی 10 دن اعتکاف کرے، اور رمضان کے آخری دہے میں۔ لیکن اگر آدمی 2 دن بھی اعتکاف کرنا چاہے، 1 دن بھی اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر رمضان میں اعتکاف کر رہا ہے تو روزہ لازم ہے، اور غیر رمضان میں اگر کر رہا ہے تو اس کے لیے روزہ لازم نہیں ہے۔ اچھا، 1 دن یا 1 رات سے کم اعتکاف کر سکتا ہے، بعض لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، بعض لوگ اس کے قائل نہیں ہیں۔ کم سے کم 1 رات، کم سے کم 1 دن اعتکاف ہونا چاہیے۔ لیکن علامہ ابن حزم نے المحلہ کے اندر ایک صحابی کا عمل پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں گھڑی بھر کے لیے بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو ان کے نزدیک ایسا ہے کہ ایک گھڑی کے لیے بھی آدمی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ اور اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا، جس مسجد کے اندر 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، 5 وقتہ نمازیں، اس کے اندر کیا جائے گا۔ جی، اور عورتیں بھی مسجد ہی میں اعتکاف کریں گی، لہذا مسجدوں میں پہلے تو انتظام کیا جائے، اور کوئی افراتفری نہیں ہونی چاہیے، اور اگر انتظام نہ ہو سکے تو عورتیں دکھ میں اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے کہ یہ سنت ہے، نفل ہے، اس لیے کہ انتظام نہیں ہو سکا، آپ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ جی، اعتکاف صرف مسجد ہی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ کہا گیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جہاں یہ رمضان کا بیان ختم ہو رہا ہے، وہاں کہا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ آخری آیت ہے جہاں پر یہ بیان ختم ہو رہا ہے روزے کا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر آدمی روزہ رکھتا ہے مگر حرام کھانے سے باز نہیں آتا، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ جی، اسی وجہ سے رمضان کے روزوں کا بیان یہ مال کو اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ، اس پر ختم کیا گیا۔ جی، اس کے بعد ایک اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جو نان مسلم ہے ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ دیکھو، یہ اسی سے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے۔ دیکھو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہتے دیکھو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نان مسلمز کو جہاں پاؤ قتل کر دو، در حقیقت یہ سیاق سے، کانٹیکسٹ سے کاٹ کر بات سمجھی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی نان مسلم کو بلا وجہ چلتے پھرتے قتل کرنے کا معاملہ یا قتل کرنے کی بات قرآن کی کسی آیت میں موجود نہیں ہے۔ جہاں بھی ہے وہ حالت جنگ کی بات ہے۔ جی، حالت جنگ کی بات ہے۔ لہذا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کو اس
تناظر میں نہ لیا جائے کہ جہاں میں ان کو قتل کر دو. آیت کریمہ اس بات کی متحمل نہیں ہے. جی اس کے بعد کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. ایک مسئلہ تو حیض کا ہے، حیض کا مسئلہ ہے کہ حالت حیض کے اندر بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا حرام ہے، جائز نہیں. اور اگر آدمی کر بیٹھے تو اس کے لیے جرمانہ کیا ہے؟ یتصدق بدینار اور نصف دینار، 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے. 1 دینار میرا خیال ہے 4.25 ہے، 4.25 گرام. تو 4.25 گرام سونا، یہ اس کی قیمت دیکھ لے اور اس کے بعد اس کی قیمت یا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. ازدواجی تعلق کب قائم کرے؟ خون بند ہو جائے بس، اور اگر نہا لے افضل ہے. جی اس لیے کہ مانے جو تھا وہ خون کا رکنا تھا، خون کا رکنا مانے تھا، اور یہ مانے دور ہو گیا، لہذا سے ازدواجی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی غیر مسلم لڑکا کسی مسلم لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، جی نہیں کر سکتا. اس کے بعد طلاق کا بیان ہے. طلاق دینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. بعض لوگوں نے اس کی تقسیم کی ہے، طلاق حسن، طلاق احسن. اس کو میں نہیں مانتا. طلاق کے سنت ہونے کا اور طلاق سنت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. کیا؟ جس ماہ میں عورت پاک ہو اور آپ نے اس سے ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو، اس پاکی کے مہینے میں اس کو طلاق دیا جائے 1، اور یہاں تک کہ پوری عدت 3 حیض گزر جائے. بس طلاق سنت یہی ایک طریقہ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی طریقہ طلاق کا سنت نہیں ہے. طلاق سنی ہے یہ طلاق سنت. کون سا؟ وہ مہینہ جس میں عورت پاک ہے اور آپ نے اس سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، آپ 1 طلاق دے دیں یہاں تک کہ 3 حیض جو عدت ہے وہ گزر جائے، یہ طلاق سنت ہے. اور یہی طریقہ طلاق کا ہونا چاہیے. عدت کتنی ہے مطلقہ کی؟ بتایا گیا کہ 3 حیض ہے. جی 3 قروء. اور اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا ہو تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن، 4 اشہر و عشرہ. یہ بتایا گیا. کسی عورت کا شوہر مر گیا ہو تو 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت ہے. اچھا، مرد کو جس طریقے سے طلاق کا حق دیا گیا ہے، اسی طریقے سے عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے. اگر عورت مزاج کے مطابق نہیں ہے تو مرد اسے طلاق دے سکتا ہے، اور اگر لڑکی کا مزاج شوہر سے نہیں مل رہا ہے، مرد سے نہیں مل رہا ہے، تو خلا لے سکتی ہے. جی خلا لے سکتی ہے. اور مختلیہ کی عدت کتنی ہے؟ 1 حیض ہے. مختلیہ کی عدت 1 حیض ہے، اور مطلقہ کی 3، اور متوفانہ زوجہ کی جس کا شوہر مر گیا 4 مہینہ 10 دن. یہ بیان کیا گیا. اس کے بعد ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے پاس ایک تابوت تھا جس تابوت کا نام تابوت سکینہ تھا. اس تابوت کو کہتے کہ شمشاد جو لکڑی ہوتی ہے اس کا بنا ہوا تھا، اور اس تابوت کے اندر بقیت آل موسیٰ و آل ہارون، آل ہارون اور آل موسیٰ کے بقیات اس میں تھے. جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اور اسی طریقے سے وہ من جو اترتا تھا، من ایک بوتل میں یا کسی چیز کے اندر وہ من بھی رکھا ہوا تھا. حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ بقیات یا باقیات اس کے اندر تھی. اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ جب بھی یہ لڑائی کے لیے جاتے تو اس تابوت کو آگے رکھتے، اور اس تابوت کو آگے رکھنے کی وجہ سے ان کے دل کو سکون ملتا، اور اس دلی سکون کی وجہ سے وہ مخالف کے اوپر غالب آ جاتے تھے. جی
اور جب ان کے اندر اخلاقی بگاڑ آیا, یہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے, تو جالوت نامی ایک بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا. اس نے جو ہے ان کو بری طریقے سے مارا, کاٹا, اور وہ جو تابوت سکینہ تھا وہ اٹھا کر کے لے کر کے چلا گیا. یہ اپنے نبی کے پاس آئے, بہت روئے اور گڑ گڑائے, اور انہوں نے کہا کہ ہم وہ تابوت دوبارہ واپس لینا چاہتے ہیں. تو کہا کہ کمانڈر ہم بنا دیتے طالوت کو, اور طالوت کی کمان میں تم جا کر کے جالوت سے لڑو اور تابوت لے کر کے آ جاؤ. ان لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا, جیسا کہ یہودیوں کی عادت ہے کہ ان کے پاس مال کہاں ہے, یہ تو بہت غریب آدمی ہے. کہا گیا کہ لڑائی کے لیے کمانڈر ان چیف بننے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے, بس تتن فی العلم والجسم, لڑائی کا طریقہ معلوم, اس کا علم ہے اور طاقتور ہے کافی. جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر پائی جا رہی ہے. لہذا طالوت ہی کو کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے. لہذا طالوت کو کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا, اور انہوں نے جالوت کے اوپر حملہ کیا اور پھر تابوت سکینہ کو وہاں سے واپس لے آئے. یہاں رک کر کے ایک مسئلہ جو عقیدے سے متعلق ہے وہ جان لینا ضروری ہے. وہ یہ کہ کیا تبرک بے آثار صالحین, جیسے کہتے ہیں فلاں جگہ علی کی نال ہے, علی کے گھوڑے کی نال ہے, فلاں جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے, فلاں جگہ نالین مبارک ہے, وغیرہ وغیرہ, تو ان تبرکات کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بدنہ الشریف او لامس جسدہ الشریف. یہ قاعدہ ہے, انبیاء کے بدن اور ان بدن سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن انبیاء کی بدن کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی تھوکے تو اس تھوک سے بھی تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے. صحابہ کرام آپ کے تھوک کو روک لیا کرتے تھے. جی, آپ کا منہ مبارک, اس کو لوگ لے لیا کرتے تھے. تو آپ کے بدن سے تبرک جائز, اور آپ کے بدن سے متعلق جتنی چیزیں ہیں, جیسے آپ کا لباس. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا. جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس کرتے کو بھگو دیتی, اور بھگونے کے بعد جو پانی رہتا تھا اس بیمار کو پلا دیتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے کپڑے سے, نبی کے لباس سے, نبی کے کرتے سے تبرک حاصل کیا جاتا تھا, اس سے فائدہ ہوتا تھا. تو تبرک بالانبیاء کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا دیگر جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بدن سے اور بدن سے جتنی چیزیں متعلق ہیں تمام چیزوں سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن زندگی کی حد تک. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں, اب قبر بھی تو ٹچ ہے, لامس لمس ہے نا, لیکن چونکہ یہ آپ کے انتقال کے بعد ہے لہذا قبر سے کسی بھی طریقے کا تبرک کرنا حرام ہے. جی, تبرک حاصل کرنا نہیں کر سکتے آپ, اس لیے کہ یہ معاملہ زندگی کا ہے. آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے. جی بالکل نہیں. اور رہا انبیاء کے علاوہ دیگر شخصیات سے کہ یہ بزرگ ہیں اور ان کی اس چیز سے تبرک حاصل کیا جائے, یہ سب حرام ہے. انبیاء کے علاوہ کسی بھی شخصیت سے تبرک حاصل کرنا بالکل جائز نہیں ہے. شریعت میں اس کی سخت ممانعت ہے. صرف انبیاء کے بدن سے اور بدن سے جو چیز متعلق ہے ان سے ہی صرف حاصل کیا جا سکتا ہے تبرک, ورنہ نہیں. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ جب جالوت کو شکست ملی اور قتل کرنے والے حضرت داؤد تھے, اللہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ پوری تیاری کے ساتھ یہ لوگ گئے تھے, اسلحہ بھی ان کے ساتھ تھا, لشکر بھی ان کے ساتھ ہے, پوری تیاری ہے, لیکن اللہ فرما رہا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, ان لوگوں نے اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی. ارے بھائی سامان موجود ہے, فوجی موجود ہے, اسلحہ موجود ہے, پھر اللہ کا اذن کہاں سے آیا؟ ایک ہے انشاءاللہ اور ایک ہوتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ, دونوں میں فرق ہے. آپ انشاءاللہ کہاں بولیں گے اور بِإِذْنِ اللَّهِ کہاں بولیں گے؟ فرق. اذا کان لک دخل فی الامر, اذا کان لک دخل فی الفعل, اگر فعل میں آپ کا دخل ہے تو آپ انشاءاللہ بولیں گے. جی, آپ انشاءاللہ بولیں گے. اور اس فعل میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے, معاملہ مطلقاً اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان الامر
مطلقاً بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ نہیں بولا جائے گا. جیسے کہتے ہیں کہ ینزل المطر، بارش ہو رہی ہے، تو کیا بولیں گے؟ انشاءاللہ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ بارش کا اتارنا یہ پورا کا پورا معاملہ یہ مکمل اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں، لہذا ینزل المطر باذن اللہ کہیں گے، ینزل المطر انشاءاللہ نہیں کہہ سکتے. جی ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے آپ کے قلب پر باذن اللہ، گویا کہ تنزیل قرآن یہ مکمل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں انسان کے فعل کا کوئی دخل نہیں ہے، لہذا انسان کے فعل کا اگر دخل ہے تو وہاں انشاءاللہ کہا جائے، اور جہاں انسان کے فعل کا دخل نہیں ہے وہاں پر باذن اللہ کہا جائے. اسی وجہ سے یہاں کہا گیا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ان لوگوں نے ان کو ہزیمت دی. ایک نکتہ یہ ملا کہ آدمی اپنے سامان کے اوپر، اپنے اسلحے کے اوپر اور اپنی تیاریوں کے اوپر غرور نہ کرے، اس لیے کہ جنگ صرف اور صرف جیتی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے. یہ رہا دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.